آج کے اس جلسے میں موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جسے کہتے ہیں کنسیپچولی، فکری طور پہ تعلیم، ریسرچ اور پاکستان کو آگے لے جانا اور آگے بڑھانے کا جو مشن ہو سکتا تھا ممکنہ، اس مشن میں جو لوگ سامنے آئے خال خال، ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، کبھی تاریخ پہ اس پہ بھی لکھ دینا چاہیے، مگر یہ خوشی کی بات ہے کہ اس میں جو تحریک کے طور پہ جنہوں نے ایک پورے نظام کو دیکھتے ہوئے اور آنے والے زمانوں کو دیکھتے ہوئے اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، کمٹمنٹ کس سے؟ پاکستان سے۔ یہ آپ دیکھیے کہ جو کمٹمنٹ کی بات ہے کہ جو عبدالقدیر خان صاحب کا سارا سلسلہ اور مرکزیت جو تھی اس کی، وہ پاکستان 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 اور اول و آخر پاکستان، اس نے ان کی پوری عملداری میں ایسے خوشنما مناظر آپ کو دکھائے ہیں کہ جو صرف منظر نہیں ہیں، یہ منظر نامے ہیں کہ جس میں زندہ اور جاگتے ہوئے لوگ آپ کو ملیں گے کام کرتے ہوئے۔ یہ ادارہ بھی عابد اظہر سے چلا رہے ہیں اور اب بھی اپنی معنویت کے حساب سے، اور یہ جو بایو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ کا جو اس وقت کا جو منظرنامہ ہے، ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم مختلف وجوہ کی بنا پہ ریسرچ اور اس میں بہت پیچھے ہوتے چلے گئے، لیکن آج کے اس وقت میں بھی یہ ادارہ جو اپنی کوششیں کر رہا ہے اور جو کچھ ریسرچ اور وہ سب پیش کر رہا ہے، وہ ہماری اس وقت جو دنیا میں جو ریسرچ اور جو اس کا ٹرینڈ ہے اس کے حساب سے وہ تازہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کی اپنی افادیت اور بڑھتی جائے گی جب یہ اسے لے کے آگے چلیں گے۔ ڈاکٹر قدیر صاحب، دیکھیے، ایک جو میں نے کمٹمنٹ کی بات کی پاکستان سے، وہ یہاں بیٹھے ہوئے اور اب باہر پورے پاکستان میں سروے کر لیجئے، ہر شخص سے اگر آپ مائک دے دیجئے گا اسے، وہ کہیں گے بس پاکستان ہی ہے۔ کمٹمنٹ تو سب کا ہے، لیکن کمٹمنٹ کیسا کہ وہ اسے اندر سے محسوس کرے اور اس پہ قائم و دائم رہے کہ یہاں کی بے اطمینانیوں میں اطمینان، یہاں کے ہنگامے میں عافیت، زندگی کے ہر دور کی ہر مسئلہ اور پرابلم کو انہوں نے مثبت اس کے ساتھ پاکستان اور پاکستان کے کمٹمنٹ کے ساتھ مشروط کر دیا اور اسے لے کے چلے۔ یہ تو ایک بہت بڑی کمال کی بات ہے، نہیں تو لوگ جو ہے نا ذرا دیر میں وہ ہو جاتے ہیں کہ صاحب، اور ہر وقت اس وقت سروے کیجئے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہمیں تو کسی طریقے سے ٹکٹ مل جائے باہر کا اور وہاں وہ سلسلہ کچھ ہو جائے یافت، تو بس زندگی گزر جائے۔ یہاں کیا ہوگا؟ اس طریقے سے سوچنے والے اور اس پہ غور کرنے والے، اس کے لیے لائے عمل دینے والے، یہ تھے عبدالقدیر خان صاحب، اور وہ اب بھی ہیں اگر ہم انہیں یاد کر رہے ہیں، اور ان کے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس لیے کہ انہوں نے بہت اخلاص کے ساتھ، ایسا کمٹمنٹ والا تو شخص میں نے دیکھا ہی نہیں کہ آپ، یعنی ایک آدھ بار ایسا ہوا کہ جب ان سے بات ہوتی تھی تو دیکھیے، ہم سے کوئی موضوع اٹھا دے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس جو تجربہ ہے اور جو سلسلہ ہے اس کے حساب سے آپ اسے سوچیں گے، غور کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے، اور تجزیہ کر کے اس پہ جو ایک تبصرہ بنتا ہے وہ تبصرہ سامنے لائیں گے، اور پھر آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں گے اور اس میں سے نتائج اخذ کریں گے کہ بس اب یہ ہے تو یہ۔ اب یہ جو ہے قدیر خان صاحب کے پاس جب کوئی مسئلہ جاتا تھا تو یہ منٹوں میں اور اس کے بھی کم عرصے میں وہ سب کو غور کرتے ہوئے اور اس کے وہ دیکھتے ہوئے اور اس کی روح تک پہنچ جاتے تھے۔
اتنا زبردست تجزیہ اور تبصرہ اور انالیسس جسے آپ کہتے ہیں، اور اس میں سے نتائج اخذ کرنا، وہ ان کا ایک بہت بڑا کمال تھا۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ عام مسائل میں، جو عام مسائل سے لے کے وہ چلے ہیں، اس وقت جو کچھ وہ حیات تھے اور جو ان کے کالمز ہیں، جو ان کے مضامین ہیں، اس میں آپ دیکھیے اور تلاش کیجئے پاکستان کو، اس کمٹمنٹ کو، آپ کو قدم قدم پہ آپ کو نظر آتا رہے گا کہ ہاں یہی ہے اور اسی کی طرف ہمیں جانا ہے اور اسی کے لیے ہمیں غور کرنا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عظیم شخصیتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کچھ ایسا ہوا کہ پاکستان میں بھی ہمیں دو عظیم ہستیاں تو ملی گئیں کہ جسے آپ کہیں کہ جس کے لیے پورے پاکستان کا بچے سے لے کے اور بڑے تک جو ہیں وہ، ایک تو قائد اعظم علیہ الرحمہ، اور اس کے بعد اگر آپ ڈھونڈ کے تلاش کر کے نام کوئی لائیں گے تو وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، کوئی اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی اب تک کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کرم کرے کہ یہاں اور شخصیتیں تو ہوتی ہیں، یہی ایک لیڈرشپ ہے، یہی ایک سوچ کی لیڈرشپ ہے، یہی اسی سے ملک آگے جاتا ہے۔ اب یہ ہمارے نئی نسل میں جو اسے بہت غور سے دیکھتے رہتے ہیں، یہاں کی سیاست کو بھی، یہاں کی سماجیات کو بھی، یہاں ہر چیز کو تجزیہ کرتے ہیں، تو اس میں سے وہ دیکھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، جیسے قدیر خان صاحب چاہتے تھے کہ سلسلہ ہو، اور ایک آدھ بار ایسا ہوا کہ مسئلہ سامنے آیا تو بات ہوئی کہ صاحب یہ ہے بہت اچھا ہے، مگر یہ جو وہ لے کے آئے تھے مسئلہ، انہوں نے کہا کہ یہ ہوگا کیسے، اب یہ تو بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مشکل کیوں ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس میں اسے سوچ رہا ہوں اور اب یہ میں تو تنہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ تنہا کیسے ہو گئے؟ کوئی تنہا ہوا ہے کبھی؟ بھائی آپ کے قریبی لوگ نہیں ہیں 2 4 5 10، آپ کے دوست جو روز بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ، وہ انہوں نے کہا ہاں صاحب ہیں تو 5 7 لوگ تو ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ تنہا کیسے ہو؟ یہ کام تو آپ کو شروع کر دینا چاہیے، اب تک آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ تو بہت زبردست سماجی مسئلہ تھا۔ قدیر خان صاحب وہ ہیں کہ جو سوشل آؤٹ ریچ بہت گہری نظر رکھتے تھے اور رسپونڈ کرتے تھے، سوشل آؤٹ ریچ کی طرف نکلیں لوگ، چلیں۔ تو جناب انہوں نے انہی لوگوں سے، اور بعد میں مجھے یہ پتا ہے کہ ان کی مدد بھی کرواتی، وہ تو اس میں بہت ہی وہ رکھتے تھے، اور بات یہی ہے کہ لوگ ان پہ یقین اور ان پہ اعتماد اور ان پہ محبت اور ان سے عشق اتنا زیادہ رکھتے تھے کہ وہ جس کو یہ کہیں کہ بھائی آپ یہ کام یہ آپ ذرا کر دیجئے، تو وہ بغیر کسی تعامل کے اس کام کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ تو جناب یہ ایک مثال کے طور پہ وہ ہمیشہ کے لیے پیش کیے جائیں گے قدیر خان صاحب، اور یہ بہت ہی اچھی آج کی میٹنگ آپ نے اس کی ہے، بہت اس کی افادیت ہے، اس کی معنویت ہے۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر ہو سکے، لوگ تو سبھی پاکستان میں لگے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، کہ عبدالقدیر خان صاحب کے وہ کالم جو سارے ہیں موجود، اور وہ مضامین جس میں پاکستان میں، یعنی میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کمجی تو ایک سائنٹیفک ادارہ ہے، تو کم از کم وہ سارے مضامین کہ جو پاکستان میں اور پاکستان کے آنے والے زمانوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سائنٹیفک اور اس پہ جو تحریریں تھیں ان سب کو یکجا کریں، اور اسے یکجا کر کے اس ادارے کی طرف سے اسے ہمیں چھاپ دینا چاہیے۔ اس میں اگر آپ پہل کریں گے، ویسے تو وہ چھپیں گے اور بھی لوگ بہت سے کر رہے ہیں، مگر یہ محسوس ہو جائے گا، یہاں بہت سارے لوگ ہیں، سب سے مدد ملے گی آپ کو۔ تو وہ اگر یہاں سے کمچی کی طرف سے چھپ جائے گا، یہ انگریزی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، اس کی ایڈیٹنگ اور اس کی وہ کر کے، اور میرا خیال ہے یہ کام اگر آپ کر لیں
بہت ہی اچھا ہے اور یادگار ہو جائے گا. اور انشاءاللہ ہم عبدالقدیر خان صاحب کو یاد کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، ایک ایسے شخص کی کہ جو پریشانیوں کو، پرابلمس، یہ سب، ان سب سے گزرتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا اور یہ بتایا کہ دیکھیے کم وسائل میں ہمت اور اس کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ، حکمت عملی بڑی زبردست تھی، وسائل تو خیر کم زیادہ، مگر یہ کہ کیسے آپ انہیں استعمال کریں گے. اگر اس طریقے سے کام نہیں چل رہا تو اور کون سا راستہ ہو سکتا ہے. تو یہ سب ہوا. بڑے اسٹریس میں بھی، دکھ اور تکلیف سے بھی گزرتے رہے، محسوس کرتے تھے، بڑے حساس آدمی تھے. تو ان کا دل تو یہ چاہتا تھا کہ وہ سڑک پہ گھومیں، ہر آدمی سے ملیں، محبت کرنے والے، وہ ان سب سے بات کریں اور جائیں. ادھر مسئلہ یہ تھا کہ ان کی طاقت میں تو باہر والے بھی تھے، بہت مشکل معاملہ تھا. یعنی انہیں وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے تھے، مگر بہت مسئلہ تھا بھائی، پتہ نہیں کیا سے کیا کروا دیتے. اللہ تعالیٰ نے حیاتی دی انہیں اور وہ ہمارے ساتھ رہے. تو یہ سب مسائل تھے جس سے گزرتے ہوئے رہے. مگر بہرحال ایک بڑی شخصیت ہمارے وقت میں ہمیں ملی. ہمیں ظاہر ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، انہیں یاد رکھنا چاہیے، اور جو لائے عمل اور جو سلسلے انہوں نے ہمیں اشارتاً بتائے تھے، ان سب پہ جتنے پہ عمل ہو سکتا ہے وہ عمل کرتے رہنا چاہیے. بہت شکریہ.